بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خواب کی تعبیر کا علم ایک مستقل علم ہے، ہر شخص کو اس سے مناسبت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے سامنے اپنا خواب بیان کرے، اگر اس کو مناسبت ہو اور اس کی تعبیر سمجھ میں آئے تو بیان کرے، ورنہ صاف کہہ دے بھائی مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور اگر بیان کرے تو اچھی تعبیر دے، خراب تعبیر نہ دے، تاکہ اس کا اثر خواب بیان کرنے والے کے اوپر نہ پڑے۔ اچھا، یہ عجیب علم ہے، اس کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ جو عالم نہیں ہوتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے شہر بنارس میں منشی عبدالغنی صاحب مرحوم ایک شاعر تھے، ان کے صاحبزادے مسلم الحریری میرے حقیقی خالو تھے۔ منشی عبدالغنی صاحب کو خواب سے بڑی مناسبت تھی، محلے کے لوگ کوئی خواب دیکھتے ان کے پاس پہنچتے۔ اچھا، ان کی عادت یہ تھی، کوئی جاتا تھا خواب بیان کرتا تھا کہ لے جاؤ مچھلی چھوڑ کر آؤ۔ مچھلی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے گنگا سے جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جال میں پھنسا کر اس کو اپنے بڑے سے برتن میں پانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو جو لوگ صدقہ کرنا چاہتے تھے وہ جا کر تھوڑی سی مچھلی خرید کر دریا میں ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح کچھ چڑی مار چڑیا پکڑ کے لاتے تھے اور ڈبے میں بند کر کے لے کر پھرتے رہتے تھے اور آواز لگاتے تھے، چڑیا چھوڑ لو، چڑیا چھوڑ لو۔ تو لوگ صدقہ کے طور پر پیسہ دے کر چڑیا لے کر اپنے ہاتھ سے اڑا دیتے تھے، یا بچوں کے سر پہ گھما کے اڑا دیتے تھے۔ تو منشی عبدالغنی صاحب کہتے جب مچھلی چھوڑ کر آؤ، آدمی جاتا دریا مچھلی چھوڑ کر آتا، اتنی دیر میں وہ جب وہ آتا تو تعبیر بتاتے تھے، اور بڑی ان کی تعبیر صحیح نکلتی تھی۔ عجیب عجیب تعبیر ان کی ہے، ہمارے محلے ہی کے تھے۔ میرے والد صاحب نے اپنے بچپن میں نوجوانی کے قریب عمر سے خواب دیکھا کہ میں زینہ چڑھ رہا ہوں۔ ہماری بنارس میں جو دکان ہے چشمے کی، اس کے سامنے گلی ہے، اس گلی کے بارے میں بتلایا کہ اس میں زینہ چڑھ رہا ہوں۔ پیچھے سے کسی شخص نے آ کر میری ٹوپی اٹھا لی اور میں مڑ کر دیکھ رہا ہوں، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو میرے دادا مرحوم میرے والد کو لے کر منشی جی کے پاس پہنچے کہ منشی جی لڑکے نے یہ خواب دیکھا ہے، فرمایا جاؤ مچھلی چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد آئے، کہا اس کی تعبیر تو معلوم ہے لیکن ابھی نہیں دوں گا، بعد میں بتاؤں گا۔ اسی ہفتے میں میری دادی کا انتقال ہو گیا، یعنی میرے والد صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا پہنچے کہ منشی جی وہ خواب کی تعبیر کو تو آ گئی۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر کی ٹوپی کسی نے اٹھا لی ہے، اس کی تعبیر یہ تھی کہ بچے کے سر کا سایہ اٹھنے والا ہے، اور بچے کے سر کا سایہ ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے۔ یہ متعین نہیں تھا کہ کون سا سایہ اٹھنے والا ہے، یہ غیب کی چیز ہے، لیکن خواب سے محسوس ہوتا تھا کہ جو بھی اٹھنے والا ہے وہ جلدی یہ واقعہ پیش آئے گا۔ وہ سایہ ماں کی شکل میں تھا، اٹھ گیا۔ اور بھی عجیب عجیب خواب ہیں ان کے۔ ہمارے یہاں بنکاری ہوتی ہے، ہتھ کرگاہ میں بیٹھ کر ہاتھ سے ڈرکی پھینکتے، ادھر سے پھینکا ادھر سے اٹھایا۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میرے اس کرگاہ کے اندر نہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ میری انگلی کو چوہیا نے کاٹ لیا ہے، اس میں تو خون نکل رہا ہے۔ چوہیا نے میری انگلی کاٹ لی، خون نکل رہا ہے۔ خواب بیان کیا ان سے، انہوں نے کہا کہ تم آج کل کارخانے میں کب بیٹھے ہو؟ کہا ان کو بیٹھے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ کہ جاؤ تمہارے کارخانے میں کیڑی لگ رہی ہے، دھاگا کاٹ رہی ہے، کوئی جھینگے دھاگا کاٹ رہا ہے۔
گئے جا کے دیکھا واقعی جھینگور گھسا ہوا تھا, دھاگا کاٹ رہا تھا. کیا مناسبت ہے؟ دستکاری, یہ کام تھا دستکاری کا, تو ہاتھ سے کیے جانے والے کام میں خرد برد ہو رہا تھا, اس کا خواب دیکھا, عجیب مناسبت تھی ان کو. ایک صاحب نے کوئی خواب بیان کیا, ان کا تمہاری چھت پہ جو پرنالہ ہے جس سے برسات کا پانی باہر گرتا ہے, اس میں کوئی کپڑا پھنسا ہوا, جا کے نکال لو. تو مناسبت جس کو ہوتی ہے وہ عجیب عجیب تعبیریں دیتا ہے, اور جس کو مناسبت نہ ہو وہ الٹا پلٹا خواب دے دیتا ہے, تو تعبیر دے دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تعبیر ہر شخص کو نہیں بتلانی, نہ سمجھ میں آئے جواب دیتا, اور اگر دینا ہی تو اچھی تعبیر دے, خراب تعبیر نہیں دینی چاہیے. تعبیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے, ایک ہی جیسا خواب ہے, تعبیر الگ الگ ہے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, شعلے اٹھ رہے ہیں. آگے اس نے خواب بیان کیا, فرمایا جاؤ اپنی زمین چارپائی کے نیچے کھدائی کرو, اس میں خزانہ ملے گا. گیا, کھدائی کی, واقعی اس میں دفینہ نکلا, سونے کے سکے دفن کیے تھے کسی زمانے میں کسی نے. اس کی اطلاع ملی اس کے ایک پڑوسی کو, وہ اسے بہت حسد کرتا تھا, جلتا تھا. وہ سوچتا کاش میں بھی یہ خواب دیکھوں, میں بھی یہ خواب دیکھوں, میں بھی یہ خواب دیکھوں. چند مہینے کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. بڑا خوش گیا, جا کے حضرت میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا فوراً مکان خالی کرو, تمہارا مکان گرنے والا ہے. گھبرایا, وہ آیا, خالی کیا, واقعی مکان کی چھت بیٹھ گئی. مجھے عجیب آدمی, آپ اس کو تو آپ یہ تعبیر دی تو مجھ کو یہ تعبیر دے دی. کہ اس نے خواب دیکھا تھا کڑاکے کی سردی میں, سردی کے اندر آگ راحت کی علامت ہے, اور آگ کو سونے کے ساتھ مناسبت ہے, اس لیے سردی میں اس نے خواب دیکھا تو وہ اس کے لیے راحت اور نعمت تھی. اور تم نے سڑی ہوئی گرمی میں خواب دیکھا ہے کہ تمہاری چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے, یہ زحمت اور مصیبت ہے. اس لیے میں نے کہا تمہارے گھر پہ کوئی مصیبت آنے والی. اب دیکھیے ایک ہی جیسا خواب ہے, موسم بدل گیا, خواب کی تعبیر بدل گئی. یہ عجیب فن ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت مناسبت تھی خواب کی تعبیر سے. لوگ جاتے تھے, خواب بیان کرتے تھے, حضرت تعبیر دیتے تھے.